سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہمارے نبی کی خوراک امیروں، ابھی آپ کے سوال میں مزید لیتا ہوں، صبر کریں. تو ہمارے نبی کی خوراک تو بھائی امیروں والی خوراک تھی، سمجھ رہے ہو؟ تو اب غریب کیا کر رہا ہے جو ریوڑ چڑھا رہا ہے بکریوں کا؟ ہاں، چوتھی شرط یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دودھ پیا ہے وہ اونٹنی کا اور بکری کا پیا ہے. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ پیا جاتا ہے گائے کا بھی نہیں بلکہ بھینس کا. سبحان اللہ. تو بنو گے کیا؟ بھینس بنو گے پھر. کیا بنو گے پھر؟ بھائی جو جانور ہے تو وہی بن جاؤ گے. تو پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے وہی پی لو، لیکن فوکس زیادہ بکری اور اونٹنی. اونٹنی کے دودھ تو زیرو فیٹ ہوتا ہے، اس میں ہے ہی نہیں فیٹ اس میں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ دودھ پیا جائے تو پھر وہ دودھ ہے. ہم جو پی رہے ہیں وہ نہیں. تو یہ 4 شرطوں کے ساتھ امیر پیتا ہے یا غریب پیتا ہے؟ غریب. امیر کیسے پیتا ہے؟ آئیے ہم اس کی طرف آتے ہیں. امیر اول تو کھلا دودھ اب پینا ہی چھوڑ دیا امیر نے، وہ ڈبے کا دودھ پیے گا، پیکنگ کا. اس پہ لکھا ہوا ہوگا اتنا زنک، اتنا فلانا زنک ونک پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا دودھ میں، بال اتنا وہ لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. یہ بیچارہ ایمان لے آتا ہے کہ لکھا ہوا ہے تو ہوگا بھی. ایک دفعہ یہ جو جہازوں میں یہ ملتے ہیں نا پیکنگ کے جوس، فریش ملک پیکنگ کا ہوتا ہے، فریش ملک کہہ رہا ہوں، فریش جوس، اس میں لکھا ہوتا ہے وائٹامن سی اور فلانا ڈمکانا. میں جب بھی پیتا تھا میرا گلا بیٹھتا تھا. میں پیکنگ کی کوئی بھی چیز کھاؤں نا میرا گلا اور پیٹ بتا دیتا ہے کہ الٹی چیز کھائیے. میرا گلا اور پیٹ بہت سینسیٹیو ہے، وہ اللہ نے اس لیے رکھا تھا تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں. خود ہی میرا گلا لیب ہے جو بتا دیتا ہے کہ یہ غلط چیز پیٹ میں گئی ہے. میں نے بڑی بڑی بہترین کمپنیوں کے پیکنگ کے جوس پی کے دیکھے ہیں، نہ کہیں جا کے اندر بتاتے ہیں کہ غلط چیز گئی ہے. آپ جوس پینا ہے اول تو جوس پیو نہیں، پھل کھاؤ. پینا ہے تو بھائی خود نکالو جوس پیو، وہ ہے خالص. اس کے علاوہ بکواس ہے جو بول رہے خالص. اس میں کچھ کیمیکل ڈالے جاتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ کیمیکل نقصان دہ ہوتے ہیں. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اتنے تھوڑے ڈالے جاتے ہیں نقصان نہیں ہو رہے. ہوتا ہے بھائی، چلو ایک دفعہ پیتا ہے تو لوگ پیتے بھی تو ڈیلی ہے نا، پھر وہ نقصان دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جوس موس سب ٹوپی ڈرامہ ہے. پیکنگ کی جو بھی چیز بڑے بڑے ریلائبل ڈاکٹروں سے میں نے سنا ہے کہ جس چیز کا ٹی وی میں ایڈ آ رہا ہے، انٹرنیٹ پہ ایڈ آ رہا ہے کہ یہ کھاؤ، وہ کبھی بھی مت کھاؤ. صحیح ہے نا؟ ہاں، ایسی چیز کا ایڈ آ رہا ہے کہ وہ کھاؤ ریڈی والے سے خرید کے، تو وہ کھا لو آپ. اچھا ایک منجن اور بھی بک رہا ہے. ڈاکٹر لوگ کیا کر رہے ہیں کسی چیز کے بڑے فضائل. اب مثال کے طور پر ایک چیز بڑی مارکیٹ میں چل رہی ہے، میں جب ان چیز کی تحقیق کرتا ہوں نا اس کی ڈیپ میں جاتا ہوں. میں ایک چیز آج کل بڑی چلی ہے، کافی میں آپ ناریل کا تیل ملا کے پیئے. بلڈ پروف کافی ہے، اس سے کیا ہوگا آپ کے دماغوں کی جو ہے ٹھن ہو جائے گا، اور وہ ناریل کا تیل ٹھیاؤ جا کے یوں کر دے گا. اس کے بعد پھر یہ اگر آپ کو چاہیے ناریل کا تیل تو میرے پاس یہ ناریل کا تیل دستیاب ہے. سارے فراڈی نہیں ہوتے، اس میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ چلو آپ نے فضائل سنائے اور اس کے بعد اپنی پروڈکٹ بیچے، جائز ہے یہ، لیکن فضائل تو صحیح سناؤ نا، فضائل تو صحیح سناؤ. یہ کیا ریسرچ سے یہ سب ثابت بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم جب بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ ہوا انہوں نے کہا ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. کافی میں آپ ذائقے کے لیے آپ ناریل کا یا کوئی بھی تیل ملا کے پی لیں، ثواب ملے گا آپ کو، ذائقہ اچھا آ گیا. اتنے جو فضائل ہیں نا دماغ کی یہ والی رگ پہ جا کے یوں کر یاداشت بہتر ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ناریل کے تیل کے جو اپنے فائدے ہیں وہ تو ویسے ہی مل جائیں گے آپ کو. تو یہ کافی اور اس کا ملاپ کا کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو ڈاکٹر پھینکے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں نیچے کمنٹس ویل ڈن. جب آپ بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرو گے امریکہ میں، جاپان میں، ان لوگوں سے، اب چونکہ ہماری تو اتنی پی آر بن گئی ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ منجن بک رہا ہے، یہ کسی کو اپنی پروڈکٹ بیچنی تھی گورے کو، اس نے یہ منجن چلا کے وہ تو مر گیا، اب اس کی پروڈکٹ مارکیٹ میں کیا کر رہی ہے، اب وہ دیسی ڈاکٹر جو ہے نا وہ منجن بیچ رہے ہیں. تو یہ یوٹیوب پہ فوراً بھروسہ نہ، اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں یوٹیوب پہ، بعض ڈاکٹر بڑے ریلائبل ہیں، وہ بہت صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پروڈکٹ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، آپ صحیح بات کر کے اگر پروڈکٹ بیچ دیں تو کوئی اعتراض. بھائی انہوں نے بتایا زیتون کے اتنے فائدے ہیں تو خالص زیتون ہمارے یہاں سے ملے گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنا بزنس بھی کرو اور لوگوں کو صحیح بات بتاؤ. لیکن میجورٹی اس میں 2 نمبر ہی کر رہی ہے. وہ بزنس کے حوالے سے، بزنس اپنا مقصد ہوتا ہے، اس میں غلط ریسرچ ہوتی ہے، ان کو خود ریسرچ کا پتہ نہیں ہوتا. ایسے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے بتایا امریکہ سے ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں، اس میں یہ ہے. میں نے امریکہ میں ڈاکٹروں کو ریسرچ پیپر بھیجے، فون کیا، ان کو بتایا، انہوں نے کہا ایسا کوئی، یہ شائع ہوئے تھے 50 سال پہلے جو ایکسپائر ہو گئے ہیں، اس پہ غلط ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، یہ ابھی کے ہے نہیں، ابھی کے، یہ پرانے ہیں اور ریجیکٹ ہو چکے ہیں یہ. تو اس لیے یوٹیوب پہ آپ 100% بھروسہ نہ کریں، وہاں سے معلومات لیں، لیکن معلومات لینے کے بعد ریلائبل ڈاکٹروں سے رابطہ کریں کہ یہ معلومات درست بھی ہیں یا نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹوں، ان کی بات کو ختم کروں، یہ بہت لمبا جواب دے دیا میں نے. تو بھائی اب کیا کر رہا ہے غریب آدمی؟ تو 100% صحیح دودھ پی رہا ہے، جو گاؤں دیہاتوں میں بکریاں چرا رہا ہے، تبھی وہ 100 سال جیتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور خود بھی تو چل رہا ہے بکریوں کے ساتھ ساتھ، چلتا بھی ہے، واکنگ بھی کرتا ہے. امیر آدمی کیا کر رہا ہے؟ غریبوں والی خوراک کھا رہا ہے. وہ پیکنگ کا دودھ لے گا اور اس کے زبردست اشتہارات اور پھر یوں سفید چمکتا ہوا
اور اس کو دکھایا جائے گا یہ پیا اور یہ ڈولے بن گئے. کچھ بھی نہیں بن رہا میرے بھائی. یہ سارے قبرستان جو اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھر رہے ہیں نا, یہ ڈبے پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ ہیں, یہ دیسی پہ سیٹ ہوئے ہوئے لوگ بولو نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے, اچھا کارب بھی انسان کے, اناج بھی ضروری ہے. بعض ڈاکٹروں نے تو غلے کو, اناج کو نکال ہی دیا کہ بس پروٹین لو پروٹین لو. غلط ہے بھائی. پیغمبروں نے, تمام پیغمبروں نے روٹی کھائی ہے, اناج کھایا ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کا. انسان اپنی باڈی سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, نیچر سے تھوڑی لڑ سکتا ہے, لیکن ہمارے نبی نے وہ اناج کھایا ہے جس میں کارب سب سے کم ہے, وہ ہے جو. کیا کھایا ہے؟ جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے, اس میں سب سے کم اور پیٹ کے لیے سب سے مفید ہے وہ. تو جو کا دلیا کھا لو, یا جو کی, میں بھی نہیں کھاتا, باتیں کر رہا ہوں میں. سیٹ ہم لوگ پراٹھوں پہ ہو گئے, وہ نوالا جب تک بھاری بھرکم پیٹ میں گرے ہی نہیں, ٹھا کر کے مزہ ہی نہیں آتا ہمیں, لیکن یہ اچھا نہیں ہے. صحیح ہے نا, اچھا نہیں ہے. تو جو کی روٹی کھاتے تھے, جو آج غریبوں کی خوراک سمجھی جاتی ہے. غریب بےچارے گاؤں دیہاتوں میں کوئی مکئی کی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جو کی کھا رہا ہوتا ہے. امیر لوگ کیا کھاتے ہیں؟ گندم کی روٹی, اور گندم بھی نہیں, میدے کی روٹی کھاتے ہیں. تو غریبوں والی خوراک اصل میں امیروں والی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے, اور تیسرا پھلوں میں ہمارے نبی نے تعریف کی ہے تو انار کی, جو روایات ہمیں ملتی ہیں, بہترین پھل ہے انار. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں اس انار کے پکنے کے پروسیس کو دیکھو کیسے پکتا ہے, اتنا فائدہ مند پھل ہے انار. اس کا بھی جوس نکال کے پی لیتے ہیں, چلو نہ پینے سے بہتر ہے, لیکن بھائی انار کھایا کرو, بہت خاندانی چیز ہے. اور کھجور کھایا ہمارے نبی نے, اور کھجور بھی آپ نے خوراک کی جگہ استعمال کی ہے. آپ ذرا چند دن دھوپ میں آپ کھجور سے پیٹ بھرو, پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا, گرمی ہو جائے گی, لیکن یوز ٹو, آہستہ آہستہ کیا کرو, عادت ڈالو. کھجور ایسی خاندانی چیز ہے بھائی, اتنے فائدے ہیں اس کے, اتنے فائدے ہیں. پریگننسی میں کھجور کہتے ہیں, رپورٹ ہے کہ اتنا چھوٹا اور اتنے وائٹامنز اور منرلز کسی پھل میں, اتنے سے پھل میں نہیں ہے جتنے اکیلے اللہ نے کھجور میں رکھے. کھاتے ہیں لوگ کھجور, کیسے کھاتے ہیں؟ افطاری میں 2 کھجور یوں لیا, ڈائریکٹ پکوڑے پہ آ گئے. وہ تلا ہوا پکوڑا, اس کھجور سے جو تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا اس کا بھی بیڑا غرق. اور اس کے بعد کافی پی کے جو منرلز کچھ حاصل ہوا, آئرن وائرن کے, تو کافی ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. چائے کافی آئرن کو ٹھکانے لگنے ہی نہیں دیتے, وہ سارا باڈی, تبھی تو آئرن ڈیفیشنسی چل رہی ہے بھائی. تو کافی اتنا پی رہا ہے, اور پی رہا تو یہ ڈیفیشنسی ہی چلے گی. پھر وہ جو پیشاب بلا رہی ہے دبا کے, وہ الگ, پانی کے جسم میں کمی, بڑے مسائل ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں یہ ٹاپک لے کے بیٹھوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوک سے رہا کرتے تھے, تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھو, آج تو بھوک کے فضائل ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا زیادہ آگے نہ جاؤ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم خوراک کھائی ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی نیچرلی بہت اچھی صحت تھی, آپ کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو اب لوگ ایسا نہ ہو کہ فاقے کرنا شروع کر دیں, بالکل ہی غائب ہو جائیں. 2 ٹائم کا کر لو خوراک, یا اگر 3 ٹائم ہی کھانا ہے تو 1 ٹائم کچھ ہلکا پھلکا, یعنی وہ سیلڈ وغیرہ سے پیٹ بھر لیا. ایکسرسائز کو فوکس کرو, اچھی خوراک, دودھ ہو گیا, انڈے ہو گئے, ہاف بوائل انڈے ہو گئے, دیسی انڈے اپنے خرچے پہ. مجھ سے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں کہ اپنا مرغا ہمیں دے دو, مرغی ہمیں دے دو. اور شہد, ہاں خاندانی چیز ہے بھائی, شہد بہترین چیز ہے. شہد استعمال کر لیا آپ نے, یہ سب چیزیں کھاؤ. اب فوراً غربت کا, ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ جن چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو نا, اگر پیسے نہ ہوتے تو ان پہ خرچ نہ ہوتا. پیسہ ہے, دماغ خراب ہوا ہوا ہے. تو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اتنی اچھی خوراک کھا رہے ہیں صحت بنتی نہیں, بھائی آپ پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہو, میٹھا. تو یہ ریسرچ سے, تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے. کچھ تھیوریز ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, وہ تحقیق سے ثابت نہیں ہوتے. اس خوراک میں یہ فائدہ, یہ نقصان, ڈاکٹر کہتے ہیں نظریہ ہے, یہ تھیوری ہے, ابھی ریسرچ نہیں ہے. 2 چیزوں پہ تو ریسرچ ہو چکی ہے. میٹھا زیادہ کھانا بیڑا غرق کرے گا صحت کا, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ چیز ہے. اور دوسرا سگریٹ, یہ کینسر کرے گی. اور تیسرا میری اپنی ریسرچ ہے, ڈاکٹروں سے میں نے نہیں پوچھا, گٹکا منہ کا کینسر کرے گا. کیونکہ میں نے اپنے کئی دوستوں کو جو گٹکا کھاتے تھے مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے. آدھے منہ کٹ گئے ان کے. اور موت بھی یہ آسان موت نہیں ہوتی گٹکے والے کی, ترس کے تڑپ کے مرتا ہے وہ. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو, یہ چھوڑ دو گٹکے, دکانیں بند کراؤ, گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالو, یہ بند کراؤ گٹکے کی دکانیں. اتنے خطرناک زہریلے کینسر ہوتے ہیں نا. منہ کا کینسر یار, زخم گھٹنے پہ ہو جائے, یہاں ہو جائے, برداشت کر. منہ میں زخم ہو گیا, نہ بات کر سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے. بہت ہی دردناک موت ہوتی ہے گٹکے والے کی, اللہ حفاظت میں رہے گا. ہجامے سے متعلق جی جلدی سے پوچھ لیں, مختصر, بس میں مختصر جواب دوں گا, اتنے لمبے جواب نہیں دوں گا میں. دیکھو ڈاکٹر امجد صاحب کی کتاب میں ایک بیماری کے 25 پوائنٹ اگر ہجامہ کے لکھے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہے, اس کو نبی کی طرف منسوب نہ کرو. ڈاکٹر امجد بہت نیک آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, بہت اللہ والے, بڑا دین کی کام کیا انہوں نے. لیکن جب میڈیکل سائنس کی بات کریں گے تو ریسرچ ہوگی, تو اگر ان کی ریسرچ ہے تو ٹھیک ہے بھائی,
لیکن اب جو ڈاکٹر جو حکیم اور ڈاکٹر بہت سارے کر رہے ہیں ان کو ہجامہ کی الف بے بھی نہیں پتا ہے. پاکستان میں جس کا کوئی روزگار نہ ہو تو وہ کام شروع کر دیتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے, چاہے وہ اس کا ایکسپرٹ نہ بھی ہو. تو ہجامے کے آپ نے بہت سے شفا کے واقعات تو سنے ہوں گے, بہت سے مرے بھی ہیں, وہ تھوڑی واقعات لوگ بتاتے ہیں. اتنا زیادہ ہجامہ اور خون, بھائی نکل خون ہی رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ اضافی خون نکل رہا ہے, اضافی خون نہیں, خون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں گندا خون نکل رہا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا گندا خون نکل رہا ہے؟ خون جب بھی نکلے گا تو خون ہوگا. تو ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ ہجامہ کروایا کرتے تھے, اگر کوئی کروا لے ٹھیک ہے, لیکن ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, اور مہینے میں ایک دفعہ سے تو ہم بھی منع نہیں کر رہے, ایک دفعہ کروا لو آپ ہجامہ, اچھا فائدہ ہی ہوگا. اور وہ جو یہ پوائنٹ ہے نا کمر کے بیچ میں, یہاں کروا لیا کرو تو ٹھیک ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کروائے تھے کمر کے بیچ میں, تو ایک دفعہ کروا لو, ایک کپ کافی ہے. لیکن یہ ہجامہ والے اتنے زیادہ فضائل, اتنے زیادہ, کوئی گویا دنیا میں بیماریاں ہی ختم ہو گئی ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. جو چیز جتنی ہے اس کو رہنے دو, اتنا ہی رہنے دو, اس سے آگے مت بڑھاؤ, نقصان ہوتا ہے اس کا. آپ نے 14 کپ ایک ساتھ لگوائے ہیں, اسی وجہ سے آپ باقی غائب ہیں, ٹوٹل نہیں ہیں آپ ابھی. ماشاءاللہ, بچا کچھ ان کے اندر پھر, اچھا ماشاءاللہ, تو وہ ریکوری کر لی ہوگی, ورنہ مر بھی سکتے ہیں اس طرح. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. دیکھو ڈاکٹر جب آپ سے بلڈ لیتا ہے نا, پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ بلڈ ہے بھی نہیں. ہجامہ والے کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, خون نکال کے پوچھ رہے ہوتے ہیں چکر تو نہیں آ رہے. چلیں جی. مفتی صاحب میرا تعلق گلگت بلتستان کیٹو پہاڑ اور سیاچن گلیشیر کے دامن سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی میرا جو ہے کوشچن آپ سے یہ ہے, اس وقت ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایتھکس کے نام پہ, کریٹیکل تھنکنگ کے نام پہ, فلسفی کے نام پہ ایسے سیشن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے, نیو یوتھ ہے, جس میں 50 سے 70%, میں منیمائز کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, 50 سے 70% ایتھیس کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک مسلمان جو لمیٹڈ نالج کے ساتھ کسی یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسے جو ہے فتنوں سے کیسے بچائے. اور دوسری بات جو ہے, آئی ایم سوری ٹو سے مفتی صاحب, جو ہے علماء کرام کا اس میں جو ہے کردار کم نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بہترین بات کی ہے میرے بھائی نے, ان کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں. یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے, ایتھیزم خدا کا انکار, اور علماء کا اس میں کیا کردار ہے. تو فی الحال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایتھیزم پہ نا یونیورسٹی کے لڑکوں کو کورسز کروانے چاہیے جدید طرز پہ, اور وہ کورسز پھر یونیورسٹی میں لانچ کرنے چاہیے ورکشاپ کے ذریعے. اور یہ ایتھیزم کے دعوے اتنے فضول ہوتے ہیں نا, ان کی دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی چوکے چھکے میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا کے وجود کے دلائل سائنس سے ہی اتنے اسٹرانگلی ثابت ہیں. قرآن تو الگ ہے, سائنس سے ہی اتنے اسٹرانگلی ثابت ہیں کہ اس کو پیش کرنے والا خاندانی ہونا چاہیے. تو یہ آدھے گھنٹے کی مار ہے یہ, ٹھیک ہے نا. کسی بھی یونیورسٹی میں کسی ایسے اسکالر کا لیکچر ہو جائے, کیسر راجہ بھی بہت اس میں ماشاءاللہ خاندانی کام کر رہا ہے, تو ایسے آدمی کا لیکچر کروا دیں آپ یونیورسٹیوں میں, جو ایتھیزم پہ ان کی بھرپور تیاری ہو, اور یہ جو سائنس ہے, سائنسی علوم پہ بھی جو فزکس کی تھیوریز ہیں, سائنسدانوں کا بھی اس کو کچھ پتا ہو, تو اس اسٹائل میں آدھا پونا گھنٹہ بہت ہے. ہمارے جامعہ میں بھی ایسے اساتذہ ہیں الحمدللہ, کچھ یونیورسٹیوں سے آئے ہیں جن کو ہم نے عالم بنایا ہے, وہ بڑے خاندانی ہیں. تو کہیں بھی یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہے اس سے بات کریں. مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا جا کے, یا کسی ایسے قابل آدمی کو بھیج دوں گا جو ایک آدھے گھنٹے کی مار ہے, سمجھ رہا ہوں. وہی بات لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, 2 نفل کی مار والا. ایک آدمی کی نماز نہیں پڑھتا تھا ایک آدمی, تو مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھا کر, تیری بھینس زیادہ دودھ دے گی. وہ آیا فجر کی نماز پڑھنے, تو جب گیا تو بھینس مر چکی تھی.